ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وزراء سے خطاب کرتے ہوئے جس طرح اپنی بظاہر جو ناکامیوں کا اعتراف کیا اور یہ تسلیم کیا کہ تیاری کر کے حکومت میں آنا چاہیے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ہم چونکہ تجربے کار نہیں تھے لہٰذا ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو 2.5 سال ہیں اس میں ہم نے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اس اعتراف کے بعد توقعات کے عین مطابق اپوزیشن نے اس معاملے کو پوری قوت سے اٹھایا۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ لاہور کے جلسے کے بعد کچھ دبی ہمیں نظر آتی تھی اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ان کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا اور مردان کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ نے اور مولانا فضل الرحمان نے بھرپور انداز میں وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کی اور یہ کہا کہ وہ پہلے ہی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب تجربے کار نہیں ہیں، ان کے پاس ٹیم نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ زبردست ٹیم رکھنے والوں نے خود اپنا اعتراف کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی وزیر اعظم عمران خان پر بھرپور انداز میں تنقید کی۔ مولانا فضل الرحمان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے اندر، ان کی جماعت کے اندر ان کے خلاف بغاوت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور بڑے JUI کے جو نامور رہنما ہیں، جو پرمننٹ رہنما ہیں، وہ اب میدان میں عمل میں آ چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے، ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے یہاں جو سیاست ہے وہ بڑی ستمگر ہے اور ہمارے یہاں جو سیاست کے جو رخ ہے ان کو جو سمجھنا ہے اس کے لیے بڑی طویل غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قومی تاریخ دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کے آغاز سے لے کر ہی جو ہمارا جو سیاسی بحران ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور پے در پے جو وزیر اعظم جس طرح تبدیل ہوتے رہے وہ ہماری جو قومی تاریخ کا جو سیاہ ترین باب ہے۔ اس کے بعد جو 71 کا جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے قبل جو ایوب خان صاحب کا دور ہے وہ دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، ان کی قابلیت کے حوالے سے، ان کی جو علمی وجاہت کے حوالے سے کسی کو شک و شبہ نہیں تھا، مگر ان کا انجام کیا ہوا اور کس انداز میں وہ ناکام حکمران ثابت ہوئے۔ مرحوم ضیاء الحق صاحب کا دور آیا اور جس طرح افغان وار لڑی گئی، ان پر بھی ایک سے زائد اعتراض اٹھائے جاتے ہیں کہ افغان وار میں شاید انہوں نے پاکستان کا مقدمہ کہ پاکستان کا مفاد اس انداز میں محفوظ نہیں کیا جس میں کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو وزارت عظمیٰ کے دور ہے وہ بھی ہماری قومی تاریخ میں نمایاں ہے اور جس طرح انہوں نے حکومت کی وہ بھی قومی تاریخ میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کس حد تک کامیاب رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کس حد تک کامیاب رہی، تاریخ مورخ جو ہے اس کے متعلق واضح موقف رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دونوں جو ہمارے نوجوان اس وقت کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کوئی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی آئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت تو کی مگر جو ڈیلیور جس انداز میں کیا وہ بھی اس کو تسلی بخش نہیں قرار دیا جا سکتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو قتل کے جو محرکات تھے اس کے متعلق بھی جو قاتل سامنے نہیں آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جینون ورکر ہے وہ اب بھی اس پر اعتراض اٹھاتا ہے کہ بی بی کے جو قاتل ہے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے اور ان کا پاناما ایکس اسکینڈل سامنے آیا اور وہ جواب نہ دے سکے اور آج لندن میں وہ خود ساختہ جلا وطنی آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر موجود ہے اور پاکستان میں ان کی حیثیت ایک مفرور کی سی ہے۔ مگر ان 5 سالوں میں کیا کارکردگی رہی سب گواہ ہیں لوگ کہ جس انداز میں مہنگائی ہوئی، دیگر جو مسائل تھے وہ ہوئے، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ یعنی کہ اس میں آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قومی تاریخ کا شاید ہی کوئی رہنما ہو جس کو کامیاب کہا جا سکے کہ وہ کامیاب ہے یا یہ ناکام ہے۔ عمران خان صاحب کے جو اعتراف ہے اس کو مختلف طرح دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ 2 نقطہ نظر اس کے متعلق واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ یقیناً وہ حکومت کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ اسی لیے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سچائی سے کام لیتے ہوئے ان تمام مسائل کو عوام کے سامنے رکھ دیا ہے اور اپنے وزراء کے سامنے رکھ دیا ہے جو ان کو درپیش ہے۔ پاکستان ایک مشکل ملک اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان میں حکومت کرنا کسی طور پر آسان نہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے جو فوجی حکمران ہیں
وہ آئے, ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئیں. ہمارے جو سوین حکمران آئے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئی. پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے جہاں پر حکومت کرنا واقعی بہت مشکل ہے. معاملہ ناظرین یہاں یہ ہونا چاہیے کہ اجتماعی دانش سے کام لیا جائے. اپوزیشن اگر عمران خان صاحب کو گرانے کی کوشش کرے گی تو سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس اس ملک کے مسائل کا کیا حل ہے. کیا یہی معاملہ چلتا رہے گا کہ ایک کو گرا کے دوسرا آئے گا, دوسرے کو گرا کے تیسرا آئے گا, اور جو قوم کے مسائل ہیں, جو لوگوں کے بیسک جو ضروریات ہیں, وہ ہمیں اسی طرح نظر آئیں گی, وہ اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں لوگ کھاتے نظر آئیں گے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اجتماعی دانش سے کام لیا جائے, ایک 10 سال کا ایک فریم ورک طے کیا جائے, اپوزیشن اور حکومت بیٹھے اور جو اہم مسائل ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اس کی نشاندہی کر کے ایک فریم ورک طے کیا جائے. کوشش کی جائے کہ ایک دوسرے کو اس طرح نہیں گرایا جائے گا. جو صلاحیتیں حکومت کو گرانے پر لگائی جائے وہ صلاحیتیں قوم کو آگے لے جانے پر لگائی جائیں. پاکستان دنیا میں اس وقت جس سچویشن سے دو چار ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمارے جو مسلم ممالک ہیں, UAE جیسے مسلم ملک, سعودی عرب جیسے ہمارے جو دوست مسلمان ملک تھے وہ پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ پاکستان پر دباؤ بڑھا رہے ہیں. اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں مگر جو ماضی کی جو تعلقات تھے پاکستان اور سعودی عرب کے, پاکستان اور UAE کے, وہ ویسے نہیں رہے. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھا رہا ہے. بھارت ہمارے سر پر کھڑا ہے اور خود حکومت کہہ چکی ہے, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر کسی مہم جوئی کی تیاری کر رہا ہے. ایسے حالات میں کیا یہ درست نہ ہو کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں, وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرنے کی بجائے ملک اور قوم کے لیے اکٹھے ہو جائیں, کوئی لائے عمل ترتیب دیں, کوئی حکمت عملی بنائیں تاکہ عام آدمی کو یہ پیغام ملے کہ جمہوریت واقعتاً جمہور کا نام ہے جس میں عوام کا جو مفاد ہے اس کو مقدم رکھا جاتا ہے. اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے. اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کا صرف اور صرف ہدف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کسی طرح اقتدار سے محروم کر دیا جائے. مگر سوال پھر وہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. کیا ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا مہنگائی پر قابو پا لیا جائے گا؟ کیا بڑھتی ہوئی آبادی کو روک دیا جائے گا؟ کیا جو کم ہوتے پانی کے ذخائر ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے؟ کیا بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے درست انداز میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے؟ کیا بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ کیا جو قبائلی جو اضلاع ہیں جو ضم کیا گیا ہے وہاں پر ان کی مشکلات دور ہو جائیں گی؟ کیا پنجاب اور دیگر جو محروم سندھ میں جو محروم طبقات ہیں, ٹھر میں جو بھوک سے مرتے بچے ہیں, کیا ان کا مرنا بند ہو جائے گا؟ یہ غرض یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. اپوزیشن اس وقت ضد اور ہٹ دھرمی کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور یقیناً اس کا نتیجہ کسی طور پر پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ایک میچور, ایک مدبرانہ سیاست کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی, تاکہ یہ ملک بحرانوں سے نکلے اور یہاں کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کی مشکلات میں کسی نہ کسی شکل میں کمی واقع ہو.